اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری آج کی یہ ویڈیو حضرت نوح کی کشتی کے معجزے کے بارے میں ہے، جس میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ حضرت نوح کی قوم پر عذاب کیوں آیا، انہوں نے کیوں ایک کشتی بنائی اور اس کشتی میں کون کون لوگ موجود تھے، اور انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی کشتی بنائی، اور طوفان نوح کیسے آیا، کتنے مہینے تک زمین اور آسمان سے پانی آتا رہا، اور اتنی بڑی کشتی کس طرح بنائی گئی، اور طوفان کے بعد یہ کشتی کس ملک میں جا کر رکی۔ حضرت نوح کا نام شکر تھا، بعد میں نوح ہوا اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بھیجا ہم نے نوح کو اس قوم کے پاس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ حضرت نوح ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت کے لیے پکارتے تھے، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مرد لوگ اس کلمہ کی آواز سن کر انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے، اور بعض کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے، تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگو تم کہو خدا واحد لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا، تو اس صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح 3 روز شدید بے قرار رہے، پھر بھی اللہ کی دعوت میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھاتے رہے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی۔ حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، میں بلاتا ہوں اپنی قوم کو رات دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے ہیں، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی کہ اے قوم، حضرت نوح دیوانے ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، اور وہ جو کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں سنی تو حضرت نوح نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں کافروں میں، اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت نوح کو کہا کہ دعا کر، تیری دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی، یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ یہ درخت حضرت جبرائیل نے ایک شاخ درخت کی بہشت سے لا کر دی۔ حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا، جب 40 برس گزرے وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام کافروں کی بیویاں بانجھ تھیں اور ان کی نسل منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکو، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اور اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کرو کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح نے جب یہ ساری باتیں سنی تو انہوں نے کہا نوح نے، اے رب میرے، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح نے کہا کس طرح بناؤں؟ حضرت جبرائیل نے کہا تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح نے جب تعلیم حضرت جبرائیل سے سیکھ لی اور درخت کے تختے بنائے، پہلے تختے پر حضرت آدم کا نام، دوسرے تختے پر نام شیش کا، تیسرے تختے پر حضرت ادریس کا نام،
چوتھے تختے پر حضرت نوح کا نام، پانچویں تختے پر حضرت موسیٰ کا نام اور چھٹے تختے پر صالح کا نام اور ساتویں تختے پر حضرت ابراہیم کا نام، اور اسی طرح 1,24,000 تختے بنائے اور ان پر 1,24,000 پیغمبروں کے نام لکھے۔ ہر تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا جو خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح نے جبرائیل کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ اس کشتی کی لمبائی 1,000 گز اور اس کی چوڑائی 400 گز تھی۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور حضرت نوح کشتی بناتے تھے اور جب قوم کے سردار اس جگہ سے گزرے تو ہنسی کرتے اس پر۔ نوح نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے ہو، اور اب آگے جان لو کہ لوگوں کے کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ وہ کافر ہنستے تھے کہ زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کر رہا ہے جو کہ خشک زمین ہے، اور حضرت نوح اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرض کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہو گئے۔ حضرت نوح نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ 4 تختے کم ہو گئے ہیں، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 دوست کے نام سے، ان کے نام یہ ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان کے نام کے لگانے چاہیے، تو پھر یہ کشتی تمہاری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 یار کی محبت ہوگی وہ دوزخ کی آگ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا، اے نوح، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس کے 4 تختے ان 4 یاروں کے نام کے نکال کر اس میں لگا دو۔ پس حضرت نوح نے اس درخت سے 4 تختے نکالے، پہلا تختہ حضرت ابوبکر، دوسرا حضرت عمر، تیسرا حضرت عثمان، چوتھا حضرت علی کے نام کا لگایا، اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ اور پھر جبرائیل نے فرمایا، اے نوح، تو بیت المعمور کی زیارت کر، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے اس کو فرشتوں نے آسمان چہارم پر اٹھا لیا اور کشتی کا نظام اور ترتیب بتائی۔ اس میں 7 طبقے تھے، پہلے طبقے میں تابوت آدم اور دوسرے میں حضرت نوح مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے اور چوتھے طبقے میں درندے اور پانچویں طبقے میں چرندے اور چھٹے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں اور ساتویں طبقے میں میوے سب رکھے تھے۔ پس حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے نوح، طوفان کی علامت یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تندور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکا رہی تھی کہ تندور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی اور فرمایا، اللہ پاک نے یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا، اور جوش مارا تندور نے اور کہا، ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو، مگر جس پر کہ پہلے پڑ چکی بات، اور جو ایمان لایا اور نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں ہے تو کوئی مغرب میں سب کو اکٹھا کیسے کروں؟ پس خدا کے حکم سے جس کی نسل رہنی مقدر تھی اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا گیا، اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی، یعنی بیٹا اور اس کی ماں ڈوبی، اور صرف 3 بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلقت ہے۔ اور تندور بھی حضرت نوح کے گھر میں تھا، جو حقیقت میں طوفان کا نشان بنا رکھا تھا کہ جب اس تندور سے گرم پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جانا۔
حضرت نوح کے 3 بیٹے سام، حام، یافس سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ ہر چند حضرت نے اس کو پکارا کہ اے کنعان، تو بغیر کشتی کے ہلاک ہو جائے گا اور ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے سوار ہو ساتھ ہمارے اور مت رہ ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا، کنعان نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا، کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا مگر جس پر وہ رحم کرے، اور فرمایا، اے بیٹے آج کوئی باقی نہ رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کہ خدا ان پر رحم کرے اور وہ مومن ہو۔ اور ماہ رجب کی وہ تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا، پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرا تھا، آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح کا بیٹا بیٹھا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح نے اللہ کو پکارا اور پکارا حضرت نوح نے اپنے رب کو اور بولے، اے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں سے تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے، یعنی ایک عورت تو ہلاک ہو چکی ہے، اب تو چاہے میرے بیٹے کو ہلاک کر دے یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور اس کا کام بالکل ناکارہ ہے، اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان سے موافق نہیں ہے۔ بس کچھ دیر میں پانی کی موج آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے نوح، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو اور بولا اور سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرانا، تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا مہربان۔ اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل ایک پہاڑ کے۔ ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی حضرت نوح رہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا اور سکھا دے پانی، اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ دور رہو قوم سے جو بے انصار ہے۔ 40 دن تک پانی آسمان سے برابر برستا رہا، اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی، اور جودی پہاڑ پر، یہ ملک شام میں ہے۔ پھر جب بارش رکی اور زمین خشک ہو گئی، اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا، اور جب خشک ہو رہا تھا کہ کشتی نوح اس دن زمین حجاز میں تقریباً 17 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودی پہاڑ پر ساکن ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ کشتی سے باہر آنے کے بعد اللہ پاک نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ کشتی کی لکڑی سے ایک مسجد بنائیں۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی، اور اس بستی کا نام سمانین رکھا، اور اس کا مطلب تھا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، جو بھی لوگ کشتی میں سوار تھے وہ حضرت نوح کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ اور اس کے چند روز کے بعد حضرت نوح نے وفات پائی، پھر ان کی اولاد سام، حام اور یافس باقی رہی۔ چنانچہ یہ پوری مخلوق جو لوگ ہیں یہ سب ان تینوں کی نسل سے ہیں۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد ہیں، اور اہل حبش حام کی اولاد سے ہیں، اور اہل ترکستان یافس کی اولاد سے ہیں۔